شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و امامنا و نبینا محمد وعلی آلہ و اصحابہ ومن والائہ اجمعین. اما بعد. آج ہمارا 8واں پارہ ہے اور 8ویں پارے کے اندر جو آج ہماری صورت جو پیچھے چل رہی تھی، سورہ الانعام، اس کی آیت نمبر 112 سے اس پارے کا آغاز ہوتا ہے اور 118 تک اللہ رب العزت شرک اور جو شیطانی اور ابلیسی نظریات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا رد اس آیت کے اندر، ان آیات کے اندر فرما رہا ہے. وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، کہ اگر یہ منکرین ان کے مطالبے پر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ یا کسی بھی نبی کی جگہ پر اگر ہم فرشتے کو بھی نازل کر دیتے، ان کے ساتھ مردوں کی بات چیت بھی کروا دیں، تو ان کے سامنے ہر چیز کو زندہ بھی کر دیں، یہ تب بھی اپنے کفر سے باز نہیں آئیں گے، کیونکہ ان کی جو اکثریت ہے وہ جاہلین میں سے ہے. وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ. یہ اللہ کے نبی یہ ایمان پھر بھی نہیں لائیں گے، یہ جاہل لوگ ہیں. اس لیے اے نبی، اگر آج یہ شیاطین و انس متفق ہو کر آپ کے مقابلے میں ایری چوٹی کا زور لگا رہے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ کوئی پہلی بار نہیں ایسا ہو رہا. اور اس طرح کے مطالبات اور یہ چھیڑ خانیاں یہ انبیاء کرام کے ساتھ، جو انبیاء سابقین ہیں، ان کے ساتھ بھی ہوا کرتی تھی. ان کے بھی جن اور انسان اسی طرح دشمن رہے ہیں، جو ایک دوسرے کو جھوٹ اور ملمہ سازی اور استہزاء کی باتیں القاء کرتے ہیں کہ اب یہ چونٹی کاٹ لو، اب اس طرح سے چھیڑ لو، اب اس طرح سے تنگ کر لو. اور پھر اس کے بعد وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيْطَانَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. یہ ایک دوسرے کو وحی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو مشورے دیتے ہیں تنگ کرنے کے لیے کہ انبیاء کو کس طرح سے تنگ کیا جائے. اللہ تعالیٰ نے انہیں چھوٹ دے رکھی ہے، کیونکہ وہ زبردستی ہدایت کسی کو دیتا نہیں ہے. ہدایت وہ ہار نہیں ہے جو زبردستی کسی کو پہنا دیا جائے، یہ چاہت کے ساتھ ملتی ہے. اور اگر چاہت کسی کی ہدایت پانے کی نہیں ہے، کوئی اس معاملے کے اندر مخلص نہیں ہے، وہ چاہتا نہیں ہے کہ وہ اللہ کی جنت کا مہمان بنے، وہ چاہتا نہیں ہے کہ وہ جہنم سے بچ جائے، تو ہدایت اس کو ملا نہیں کرتی. یہ ہدایت کوئی بانٹنے کی چیز نہیں ہے کہ جو بھی آتا جائے بس لیتا جائے، اس کی چاہت رکھنی پڑتی ہے. اور اگر انسان اس کی چاہت رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کے نصیب میں وہ ہدایت کر دیتا ہے. پھر اس کے بعد یہاں پر اللہ تعالیٰ نے زخرف القول غرورا، اس میں اس بات کا اشارہ کیا ہے کہ شیطانی جو تلبیسات ہیں یہ ہمیشہ ظاہری طور پر خوشنما ہوا کرتی ہیں، اور اگر فوری لذت اور ظاہری آب و تاب نہ ہوتی تو کوئی ادھر کیوں دیکھتا. شیطان ہمیشہ کے لیے جب بھی وہ ورگلاتا ہے کسی کو تو بڑی بات بنا کے، بڑی بناوٹ کے ساتھ، بڑے ہی
اچھے معیار کے ساتھ پیش کرتا ہے کہ ذرا لوگوں کو سمجھ آ جائے، لوگ ذرا قریب قریب آ جائیں، لوگ شیطان کو اپنا والی وارث مان لیں۔ اور پھر ہوتا کیا ہے، جب شیطان کے بہکاووں کے اندر آ جاتے ہیں تو پھر اکثریت گمراہوں کی ہو جاتی ہے۔ اسی لیے قرآن نے بار بار کہا ہے کہ اکثریت جاہلوں کی ہے، اکثریت لا علموں کی ہے، اکثریت بے وقوفوں کی ہے۔ اسی طرح سے آیت نمبر 119 اور 120 کے اندر وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اگر آپ یہ دیکھیں گے کہ زمین کے اندر زیادہ کون ہے، آج بھی آپ دیکھ لیں اس دنیا کے اندر اگر 8 ارب کی آبادی ہے یا 7 ارب کی آبادی ہے تو مسلمان صرف 2.25 ارب ہیں۔ آپ ہمارے مقابلے میں دنیا کے اندر جو کفار ہیں وہ زیادہ ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کفار اگر زیادہ ہیں اور ان کی یہ تعداد کا زیادہ ہونا یہ کوئی معیار ہے۔ اکثریت ہمیشہ سے حق کے دشمنوں کی رہی ہے، جنہوں نے اپنے راستے خود تلاش کیے اور جو گمراہی کے، اور وہ راستے ہمیشہ سے گمراہی کے ہی تھے۔ تو آپ اے نبی ان لوگوں کی طرف اور مؤمنین کو بھی یہ نصیحت کی گئی ہے کہ ان لوگوں کی طرف رجحان نہ رکھیے، ورنہ یہ آپ کو بھی گمراہ کر دیں گے، اور آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ کون گمراہ ہے اور کون ہدایت والا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے حلال اور حرام کے خود ساختہ جو ضابطے ہیں ان کے بارے میں آیت نمبر 121 میں تذکرہ کیا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں جو اپنے ہی طریقوں کے مطابق خود ہی قیاس اور گمان کر کے یہ تجویز کر لیتے ہیں کچھ چیزوں کو، اور پھر انہیں اتنا پکا کر لیتے ہیں کہ وہ مذہبی انہیں حدود اور قیود کی حیثیت حاصل ہو جاتی ہے، اور پھر وہ کھانے پینے کی چیزوں میں مختلف قوموں کے درمیان جو چیزیں پائی جاتی ہیں، بعض لوگوں نے ان چیزوں کو خود ہی اپنے اوپر حلال کر لیا ہے حالانکہ وہ اللہ کی نظر میں حرام تھیں، اور بعض نے خود ہی ان کو اپنے اوپر حرام کر رکھا ہے حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حلال کیا تھا۔ مثلا اللہ کا نام لے کر جو حلال جانور ذبح کیا جائے تو ان کے نزدیک ناجائز ہے، اس سے کھا نہیں سکتے، اور غیر اللہ کے نام سے جو جانور ذبح کیے جائے کہتے ہیں اس سے کھا سکتے ہیں۔ اس کی تردید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ پوری طرح ایمان رکھتے ہو تو جاہلیت کے تمام تعصبات اور رسومات کو چھوڑ کر اپنا کھانا پینا بھی اسی کے حکم کے مطابق کر لو، اور ان مشرکین کے بالکل برعکس صرف وہی چیزیں کھاؤ جو حلال ہوں، جن پر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ غیر اللہ کی طرف جو منسوب چیزیں ہیں، یہ درباروں پر، مزاروں پر، یہ نظر و نیاز کے جو چڑھاوے ہیں، انہیں حرام سمجھو۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ۔ ذرا اس کو نوٹ کر لیں کہ سورۃ انعام کی آیت نمبر 121 کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ واضحتاً کہا ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرَ اسْمُ اللَّهِ، وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنَّهُ لَفِسْقٌ۔ کوئی کہتا ہے نا کہ جی یہ ہم ختم 40واں یہ کیوں نہ کھائیں، یہاں اللہ نے کہا ہے کہ جس چیز پر میرا نام نہیں لیا گیا، جو چیز میرے لیے کی نہیں گئی وہ نہ کھاؤ، یہ فسق ہے، یہ جرم والی چیزیں ہیں۔ شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے تاکہ وہ تمہارے ساتھ جھگڑا کریں۔ یہود کیا کہتے ہیں؟ یہود کہتے ہیں کہ یہ بھی بھلا کوئی بات ہے، جسے تم مارو وہ حلال ہے، جسے خدا مارے وہ حرام ہے۔ کوئی جانور ہے اپنی طبیعی موت مر گیا ہے تو ظاہری بات ہے مردار ہے، میت ہے، وہ حرام ہے، اور ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے طریقہ دیا ہے گلا کاٹنے کا، تکبیر پڑھ کے کاٹنے کا، وہ اللہ رب العزت نے حلال جانور کو کس طرح سے ذبح کر کے اس کو کھانا ہے اس کے مطابق دیا ہے۔ تو یہ فضول قسم کی بات کرنا اور اپنے آپ کو مشکلات میں ڈالے رکھنا اور یہ سوچنا کہ جی شاید ہم نے، جیسے آج کل ہمارے ہاں کیا کہتے ہیں، ہمارے ہاں کہتے ہیں یہ جو دین کی بات مجھے سمجھ آئی ہے نا 1400 سال تک کسی کو سمجھ نہیں آئی تھی، 1400 سال تک کسی نے اس کو سنت نہیں سمجھا تھا،
بھی اگر 1400 سال تک صحابہ کرام نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، ائمہ کرام اور محدثین نے اگر کسی چیز کو سنت نہیں سمجھا تو مطلب یہ ہے کہ بھائی تمہاری عقل پر ماتم ہی کیا جا سکتا ہے۔ اگر انہوں نے اس کو سنت نہیں سمجھا نا تو وہ سنت نہیں ہے۔ یہ انجینئر علی مرزا جیسے لوگ، یہ ایسے لوگ جو صرف مشاجرت بیان کر کے اوپر آ گئے، ان کا تعلق دین کے ساتھ، علم کے ساتھ کچھ نہیں تھا۔ شیطان نے انہیں ایسا چڑھایا کہ آج یہ خود صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں، جن کے بارے میں خود اللہ نے کہا ہے آمنو کما آمن الناس، ان لوگوں کی طرح ایمان لے آؤ۔ پھر آگے آیت نمبر 122 123 سے لے کر 130 تک یہ بتایا گیا ہے کہ ہدایت کن لوگوں کو ملتی ہے۔ توحید کے جو مخالف ہیں وہ لوگ اور توحید کی طرف بلانے والے لوگ یہ ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ مشرک اور جاہل اگرچہ یہ نقطہ نظر کے مطابق یہ زندہ انسان ہیں، لیکن در حقیقت وہ مردہ ہیں، کیونکہ زندہ حیوانات وہ ضرور ہیں مگر زندہ انسان نہیں ہے۔ زندہ انسان تو در حقیقت وہ ہے جسے حق اور باطل کی تمیز ہو، جسے نیکی اور بدی کی تمیز ہو، جسے اس بات کا شعور ہو کہ کون سا رستہ ہدایت کا ہے، کس راستے سے چل کے میں اللہ کے حضور جا رہا ہوں اور کس راستے پر چل کے میں جہنم کا مہمان بن رہا ہوں۔ پھر جن لوگوں کے سامنے روشنی پیش کی جائے اور وہ اسے قبول کرنے سے انکار کر دیں تو اللہ کا قانون بھی یہی ہے کہ جنہیں تاریکی اچھی لگتی ہے، جو انگاروں کو ہیرے اور جواہرات سمجھتے ہیں، جو انگاروں کو لعل بدخشاں سمجھتے ہیں اور زہر کو شہد جانتے ہیں، پھولوں کی بجائے کانٹوں سے پیار کرتے ہیں، اور وہ اسی راستوں میں پھر بھٹکتے ہی رہ جاتے ہیں، ہدایت انہیں نصیب نہیں ہوا کرتی۔ کمم مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون۔ ان لوگوں کو ظلمات اندھیرے اچھے لگتے ہیں تو پھر ان کو بھٹکنے دو اس کے اندر، یہ اس سے نکالے نہیں جائیں گے۔ اور اللہ نے کافروں کے لیے یہ دنیا سجا دی ہے کہ لگے رہو، کام کرتے رہو۔ پھر آیت نمبر 131 سے لے کر 136 تک اللہ رب العزت نے اس بات کے بارے میں بتایا ہے کہ جب جنوں کو اور انسانوں کو جہنم میں پھینکا جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا۔ اے جنوں انس کی جماعت، کیا تمہارے پاس میرے رسول نہیں آئے تھے؟ انہوں نے تم پر میری آیات کو پڑھ کر بیان نہیں کیا تھا اور آج کے دن مجھ سے ملاقات ہونی ہے اس کے بارے میں تمہیں بتلایا نہیں تھا؟ اگرچہ جنوں اور انسانوں کی جنس مختلف ہے لیکن ان کے حق میں دونوں کا ایک ہی طرح حق ہے۔ ان دونوں کے لیے عذاب جہنم قائم کیا گیا ہے، ان کے لیے جنت اور جہنم کے معاملات کیے گئے ہیں، اور جب جہنم میں ان کو پھینکا جائے گا تو پھر ان پر اتمام حجت کی جائے گی، ان کو بتایا جائے گا، ان سے گواہی لی جائے گی کہ تمہارے پاس کیا آئے نہیں تھے انبیاء؟ کیا رسول تمہارے پاس آئے نہیں تھے؟ انہوں نے تمہیں اللہ کی آیات سے ڈرایا نہیں تھا؟ قیامت کے دن کا بتلایا نہیں تھا؟ جب تمہیں سب کچھ بتلایا، تم سب کے شاہد بھی ہو، گواہ بھی ہو، پھر بھی تم نے بات کو مانا نہیں ہے تو اب جاؤ، اللہ کی جہنم تمہاری منتظر ہے۔ پھر آگے آیت نمبر 138 سے لے کر 143 تک 143 تک اللہ رب العزت نے جو جاہلی رسومات ہیں ان کے بارے میں بات بتائی ہے اور جاہلیت کی تشریح کی ہے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرَثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، کہ جاہلیت کی تشریح کی ہے جس پر لوگ اصرار کر رہے تھے۔ انہیں بتلایا جا رہا ہے کہ ظلم وہ ظلم ہے، وہ ظلم کیا ہے جس پر قائم رہتے ہوئے تم کسی کی فلاح کی امید نہیں کر سکتے، کیونکہ مشرکین تو اس بات کے قائل نہیں تھے۔
وہ قائل تھے کہ زمین بے شک اللہ کی ہے، کھیتیاں وہی اگاتا ہے، جانوروں کا خالق بھی وہی اللہ ہی ہے، لیکن وہ یہ تصور کرتے تھے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کا فضل جو ہے وہ ان کی دیوتیوں، ان کے جو دیو ہیں، ان کے جو دیوتا ہیں اور فرشتے اور جنات اور آسمانی ستاروں اور بزرگان دین کی ارواح کے طفیل، ان پر یہ برکتیں اور یہ نظر کرم ہے۔ ذرا ان مشرکین مکہ کا اور آج کے مسلمانوں کا عقیدہ ذرا کنگال کر دیکھیں کہ ابو جہل کا عقیدہ، ابو لہب کا عقیدہ اور آج کا وہ درباری مسلمان، ان کے اندر کیا فرق ہے؟ وہ بھی تو یہی کہتے ہیں کہ ہم سے ہماری اللہ سنتا نہیں ہے، بزرگوں کی اللہ موڑتا نہیں ہے، ہمارے بابوں کے طفیل ہی اللہ نے ہمیں ان نعمتوں سے، ان رحمتوں سے، ان برکتوں سے نوازا ہوا ہے۔ اور یہی عقیدہ تو ان کا تھا۔ وہ لوگ دو حصے نکالتے تھے اپنے کھیتیوں کی پیداوار میں سے، اپنے جانوروں کی پیداوار میں سے، ایک حصہ اللہ کے نام پر، دوسرا حصہ اپنے معبودان باطلہ کے نام پر، اور نظر و نیاز کیا کرتے تھے تاکہ معبودان باطلہ بھی خوش رہیں اور ان کا جو فیضان ہے وہ جاری رہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ یہ میرا ہی پیدا کردہ ہے، یہ مویشی، یہ جانور یہ میرے پیدا کرتے ہیں، یہ کھیتیاں انہیں میں اگاتا ہوں، یہ دوسروں کو نظر و نیاز کرتے ہیں وہ کیسے؟ اور دوسری گرفت اللہ نے یہ کی کہ یہ اللہ کا جو حصہ انہوں نے مقرر کیا ہے اپنے زعم کے مطابق، اور پھر خود ہی اس کے اشارے بن بیٹھے ہیں۔ کہتے ہیں جی قالوا ھذا للہ بزعمہم وھذا لشرکائنا، کہ یہ ہمارے رب اللہ کے لیے ہے اور یہ ہمارے شریکوں کے لیے ہے، معبودوں کے لیے ہے، جن کو ہم نے اللہ کے ساتھ شریک بنا رکھا ہے۔ اور پھر یہ اپنی اولاد کو قتل کرتے تھے، اور اولاد کو قتل کرنا انہوں نے اس کو اپنے اندر ایک مستحسن، ایک اچھا عمل بنایا ہوا تھا۔ جاہلیت میں قتل اولاد کی 3 قسمیں ہوا کرتی تھیں۔ نمبر 1، شرم کے خوف سے، آر کے خوف سے لڑکیوں کا قتل کرنا، اور اس خیال سے کہ کوئی ان کا داماد بنے گا یا قبائلی لڑائیوں میں وہ دشمن کے ہتھے چڑھ جائیں گی۔ نمبر 2، بچوں کو اس خیال سے قتل کرنا کہ ان کو کھلانا پلانا پڑے گا۔ نمبر 3، اپنے خود ساختہ جو دیوتا تھے اس کی خوشنودی کے لیے بچوں کو ان کی بھینٹ چڑھا دینا۔ اور یہاں اسی بات کی طرف اشارہ مقصود ہے کہ غیر اللہ کے لیے ان کے دل میں تعظیم کا عالم یہ تھا کہ اپنے جگر کے ٹکڑوں کو ان معبودان باطلوں کے قدموں کے اندر ذبح کر دیا کرتے تھے، بھینٹ چڑھا دیا کرتے تھے، اور یہ ان کے لیے قابل فخر کارنامہ ہوتا تھا۔ اسی طرح سے مشرکین عرب اپنے بعض جانوروں اور کھیتیوں کی پیداوار کے بارے میں خود ہی قاعدے بنائے ہوئے تھے، اور بعض جانوروں کے متعلق یا بعض کھیتیوں کے متعلق اور ان کی پیداوار کے متعلق خود ہی تخصیص کی ہوئی تھی کہ فلاں جانور اور فلاں کھیت اللہ کے لیے ہے اور فلاں ہمارے معبود کے لیے ہے۔ اور پھر کبھی فصلوں کے اندر کوئی کمی کوتاہی ہو جاتی تو اللہ کے حصے سے نکال کر اپنے معبودان باطلہ کا حصہ برا کر لیا کرتے تھے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ کا حصہ کم پڑ رہا ہو تو اپنے معبود جو باطل ہے ان کا حصہ نکال کر اللہ کا حصہ برا کر دیا، ایسا نہیں کرتے تھے، یہ تھا ان کا اعتقاد۔ اور ذرا آج کے مسلمان اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھیں، کیا ہمارا اعتقاد انہی جیسا نہیں ہے؟ کیا ہمارے معاملات بھی انہی کی طرح کے معاملات نہیں ہیں؟ پھر اس کے بعد غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز کا کوئی جواز نہیں ہے۔ مشرکین ان خود ساختہ عقائد اور ان بیہودہ نظریات کا ذکر اللہ تعالیٰ کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ 3 باتیں اللہ تعالیٰ کی ذہن نشین کرانا اللہ تعالیٰ کروانا چاہتا ہے تم لوگوں کی۔ نمبر 1، یہ باغات اور کھیتیاں اور جانور یہ سب اللہ کے پیدا کردہ ہیں، اللہ ہی نے تمہیں بخشے ہیں، کسی دوسرے کا اس کی عطا اور بخشش کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے، اس لیے اللہ کا شکر ادا کرنے میں کوئی دوسرا تمہارے اس شکر کے اندر حصہ دار نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات، جب یہ چیزیں اللہ کی عطا کردہ ہیں تو ان کے استعمال میں اللہ ہی کے قانون کی پیروی ہونی چاہیے
کسی دوسرے کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ ان کے استعمال کی حدود اپنی طرف سے مقرر کر لے۔ اور تیسری یہ بات، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے کھانے پینے اور استعمال کے لیے پیدا کی ہیں، اور انہیں یہ نہیں ہے کہ انہیں خواہ مخواہ اپنے پر حرام کر لیا جائے۔ جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے وہ اللہ کی منشا کے مطابق بالکل خلاف ہے اللہ کی منشا کے۔ اور یہ بات ہے کہ ایک ہی جانور کا نر حلال ہو، اس کی مدہ حرام ہو، یا مدہ حلال ہو نر حرام ہو، کیونکہ یہ کہتے تھے نا کہ جی یہ پہلا اس کا جو نر پیدا ہوگا وہ ہم اپنے فلاں بابے کے نام پر نظر و نیاز کریں گے، ہم اس سے تمتع، اس سے فائدہ حاصل نہیں کریں گے، اپنے پر حرام کر لیا۔ اب ایک بچہ پیدا ہوا وہ نر تھا، وہ اپنے پر حرام کر لیا، ایک بچہ پیدا ہوا وہ مادہ تھا، وہ اپنے پر حلال کیا، اس کو ہم کھا سکتے ہیں، اس کا ہم دودھ پیئیں گے، اس کا ہم یہ کریں گے، اس کا ہم وہ کریں گے۔ جب اصل غلط ہوتی ہے تو پھر یہی ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 142 سے 145 تک اپنی قدرت الہیہ کے کچھ مظاہرے یہاں پر اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرُ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ۔ یہ جو سارے مشرکین ہیں یہ شرک کے گورکھ دھندے کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ربوبیت کے قائل تھے، یعنی دن رات کا لانا اللہ کی مرضی سے ہے، موسموں کا تغیر اللہ کی مرضی سے ہے، سورج اور چاند کی تسخیر سب اللہ کی قدرت کے مظاہر میں سے ہے، اور ان میں سے کوئی بھی ان معاملات میں کسی دیوی، کسی دیوتا یا کوئی لات یا حبل یا منات کی کارکردگی کا قائل نہیں تھا۔ اس لیے ان سے براہ راست خطاب کیا جا رہا ہے کہ جب تم خود اللہ کی ربوبیت کے قائل ہو تو پھر تمہیں کیا حق ہے کہ تم ان کے سامنے سجدے کرتے ہو، نظر نیازیں دیتے ہو، دعائیں مانگتے ہو، اپنی حاجتیں پیش کرتے ہو؟ اس سے بڑا ظلم اور فساد کیا ہو سکتا ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مشرک قوم کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ جو شخص اپنے خالق کو، اپنے مالک کو بھول گیا، اسے ہدایت کیوں چاہیے؟ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 146 سے لے کر 151 تک اشیاء کی حلت اور حرمت کے بارے میں کچھ اصول وضع فرمائے ہیں۔ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ۔ اے نبی آپ فرما دیجئے یہ جو احکام بذریعہ وحی میرے پاس آتے ہیں ان میں سے کچھ بھی حرام میں نہیں پاتا کسی کھانے والی چیز کے لیے جو اس کو کھائے اور وہ حرام ہو، الا یہ کہ مردار ہو یا بہتا ہوا خون ہو یا خنزیر کا گوشت ہو، کیونکہ یہ چیزیں ناپاک ہیں۔ جو شرک کی وجہ سے غیر اللہ کے لیے نامزد کی گئی ہوں یہ چیزیں بھی ناپاک ہو گئیں، ان کو بھی ایک مسلمان، ایک مومن استعمال نہیں کرے گا۔ اور پھر ملت ابراہیمی کے حلال اور حرام کے متعلق جو وحی اللہ کے رسول پر آئی ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس میں تو فلاں چیزوں کے سوا کسی بھی چیز کی حرمت کا ذکر نہیں ہے۔ یہود پر جو بعض چیزیں حرام ہوئیں وہ اب بھی حرام ہیں، جو ملت ابراہیمی میں حرام تھی وہ بھی حرام ہے، سوائے ان چیزوں کے جو ان کی سرکشی کے نتیجے میں ان پر حرام کی گئی تھی۔ کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو اللہ رب العزت نے ابدی طور پر حرام کی ہوئی تھی، جیسے یہ شراب ہے، یہ جوا ہے، یہ سور کا گوشت ہے، غیر اللہ کی نظر و نیاز ہے۔ اور کچھ چیزیں ایسی تھیں جو اللہ تعالیٰ نے وقتی بنیاد پر آزمائش کے لیے حرام کی تھیں، جیسے بنی اسرائیل کے اوپر چربی کو حرام کر دیا، ہفتے کے دن کو شکار کے لیے حرام قرار دے دیا۔ تو یہ وقتی طور پر جو چیزیں ہوتی ہیں اس کا مقصد کبھی کبھی آزمائش بھی ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بات بھی یہاں ذرا ملحوظ خاطر رہے کہ کھانے پینے کی وہ تمام چیزیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر حلال ہیں بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھی۔ بعض چیزیں انہوں نے
تورات کے نزول سے پہلے خود پر حرام کر رکھی تھیں، اور کچھ ان کے جرموں کی وجہ سے اللہ نے ان پر حرام کر دیں۔ مثلا ناخن والے جو جانور تھے وہ اللہ نے ان پر حرام کر دیے۔ بکری اور گائے کی چربی اللہ نے ان کے لیے حرام کر دی۔ جب یہودیوں نے بغاوت کی اور اپنے خود اشارے بن کر بیٹھ گئے تو انہوں نے بہت سی پاک چیزوں کو اور موشگافیوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا، اور اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر انہیں اس غلط فہمی میں مبتلا رہنے دیا۔ اور ان اشیاء میں ایک تو ایسے جانور ہیں جو ناخنوں والے ہیں، وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ، جو ظفر والے ہیں، جو ناخنوں والے پنجوں والے جانور ہیں وہ ان پر حرام ہیں۔ پھر اس کے بعد حلال اور حرام کے لیے ہم نے کئی بار اس میں مفصل طور پر کئی بار یہ چیزیں سمجھائی ہیں۔ پیچھے بھی ہم نے جانوروں کے بارے میں بتایا تھا کہ کون کون سے جانور حلال ہیں اور کیسے کیسے حرام ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے جو چیزیں ممنوع کی ہیں ان کے بارے میں فرمایا ہے، آیت نمبر 153 سے لے کر 152 اور 153 کے اندر، قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ ان یہود نے اپنی طرف سے جن چیزوں کو حرام قرار دے رکھا تھا، ان کی وضاحت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اصل پابندیاں وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کو منضبط کرنے کے لیے، انسانی زندگی کو ایک ٹریک پر لانے کے لیے عائد کی تھیں، جو ہمیشہ سے اللہ کی شریعت کے اندر جو اصل اصول کے تحت ہیں وہ یہ ہیں کہ کسی کے ساتھ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنا، بھوک کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل کر دینا، ظاہر یا باطن یہ بے حیائی کا ارتکاب کرنا، ناحق خون بہانا، یتیم کے مال کو کھانا، ناپ تول میں کمی کرنا، انصاف کی بات کہنے سے گریز کرنا اور اللہ کے عہد کو پورا نہ کرنا، ان حرام کاموں سے بچنا ہی یہی سیدھا راستہ ہے، اور اپنا اسی کو اپنانا ہے ہم نے، اور ٹیڑھے میڑھے راستوں پر نہیں چلنا۔ یہ آیت نمبر 152 اور 153 چیزوں کی حرمت کے بارے میں نوٹ کر لیں کہ یہ چیزیں ہر شریعت کے اندر حرام تھیں، ہر شریعت کے اندر، کہ شرک نہیں کیا جائے گا، والدین کے ساتھ بدسلوکی نہیں کی جائے گی، اولاد کو قتل نہیں کیا جائے گا، ظاہری یا باطنی طور پر بے حیائی کا ارتکاب نہیں کیا جائے گا، ناحق خون نہیں بہایا جائے گا، یتیم کے مال کو ہڑپ نہیں کیا جائے گا، ناپ تول میں کمی کرنا ہر شریعت میں حرام تھا، انصاف کی بات کہنے سے گریز کرنا اور اللہ کے وعدے کو پورا نہ کرنا یہ بھی حرام تھا ہر شریعت کے اندر۔ پھر اسی طرح مزید وضاحت بھی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں شراب ہر شریعت کے اندر حرام تھی، زنا ہر شریعت کے اندر حرام تھا، چوری کرنا ہر شریعت کے اندر منع تھا، چوری کے لیے تعزیری سزا ہر شریعت کے اندر تھی۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کی بعثت کو عربوں کے اندر، عرب قبائل کے اندر نازل کیوں کیا، اس کے بارے میں بتایا ہے کہ آپ کی بعثت یہاں کی ہوئی، آیت نمبر 154 سے لے کر 160 تک، اور اس کا فائدہ بھی بتایا ہے کہ بنی اسرائیل کی اصلاح کے لیے تو موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب دی تھی جس میں ان کے احکام کی پوری تفصیل تھی، اسی طرح اہل عرب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے تاکہ ان کو بھی ہدایت بذریعہ کتاب دی جائے۔ ان دونوں میں احکام یکساں ہی ہیں، اس لیے اگر اہل کتاب کو ایک صحیح اور ایک قابل اتباع مانیں ایک کتاب کو اور دوسری کا انکار کر دیں تو یہ بھی اس کتاب کے ساتھ ناروا سلوک ہے۔ رحمت کا راستہ صرف اتباع کا راستہ ہے، اسی طرح اگر عربوں کو بھی اپنی اس ہدایت سے انکار عربوں کو نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے عربوں کو ان کے درمیان سے نبی بھیج کر
اس بات پر بھی ان کو باور کروا دیا کہ تم لوگوں کو اس بات سے انکار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس کتاب کے نزول کا مقصد بھی یہ ہے کہ تم قیامت کے دن یہ عذر نہ پیش کر سکو کہ یہود و نصارہ کو تو کتابیں دی گئیں اور ہم عبرانی اور سریانی زبانوں سے ناآشنا تھے، ہمارے لیے ہماری زبان تو عربی تھی اور عربی زبان میں کوئی کتاب نہیں اتاری گئی، اگر اتاری جاتی تو ہم بھی ہدایت پا جاتے۔ ان تقولوا انما انزل الكتاب على الطائفتين من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلين کہ ہم سے پہلے دونوں گروہوں کو کتاب دی گئی ہے اور ہمیں تو وہ کتاب پڑھنی نہیں آتی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب دے دی ہے کہ اب کتاب تو تمہیں دے دی ہے اور تمہاری اپنی زبان میں دی گئی ہے، اور اگر تم اب بھی نہیں مانو گے تو سخت سزا میں سخت سزا پاؤ گے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرقہ بندی کی مذمت کی ہے آیت نمبر 160 کے اندر، کل بھی ہم نے اس کے بارے میں بات کی تھی۔ تو آیت نمبر 160 میں بتایا گیا ہے کہ اصل دین ہمیشہ یہی رہا ہے، ایک اللہ کو معبود اور رب ماننا، اس کی ذات اور صفات اور اختیارات اور حقوق میں کسی کو شریک نہ کیا جائے، اس کے سامنے اپنے آپ کو جواب دہ سمجھتے ہوئے آخرت پر ایمان لایا جائے اور ان اصولوں کے مطابق زندگی بسر کی جائے کہ جن کی تعلیم اللہ نے اپنے رسولوں اور اپنی کتابوں کے ذریعے لوگوں کو دی ہے، اور یہی دین اول یوم سے دین ہے۔ بعد میں جتنے بھی مذاہب بنے اور سب کے سب اہل زمانہ کی خواہشات نفس کے باعث بنے، جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر افراط اور تفریط اور غلو اور بے عقیدگی ہے، لوگ بد عقیدہ ہو کر گھوم رہے ہیں۔ کیوں؟ لوگوں نے راہ ہدایت کو، راہ حق کو پہچاننا چھوڑ دیا ہے۔ پھر فرمایا جو لوگ ایک صحیح دین کو چھوڑ کر مختلف فرقوں کے اندر بٹ گئے ہیں، ان سے اے نبی آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا فیصلہ اللہ تعالیٰ خود کر لے گا۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرہم الی اللہ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون۔ اے نبی جن لوگوں نے دین کے اندر فرقے بنائے ہیں اور وہ گروہ در گروہ بن کے بیٹھ گئے ہیں، ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ یہ وحدت کلمہ، ایک بات ایک گروہ، اس کو قائم اور برقرار رکھنے کے لیے اسلام میں کتنی ہی تاکید کی گئی ہے۔ امت کا جو تفرق ہے وہ اللہ تعالیٰ اس پر کس قدر ناراض ہے، اس آیت سے صاف ظاہر ہو رہا ہے۔ اور اصول اور افسوس یہ ہے کہ مسلمانوں نے دین کو کئی فرقوں میں بانٹ رکھا ہے، اور پھر روایات پیش کرتے ہیں، من گھڑت روایات پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول نے کہا ہے اختلاف امتی رحمت، میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ اور پھر تقلید جیسے یہ ترہ امتیاز رکھ لیے گئے، ہر کسی کو ایک کے ساتھ منسلک کرنا یہ بہت ضروری قرار دیا جاتا ہے، حالانکہ اگر کسی کو کسی کے ساتھ منسوب کروانا ہی مقصود ہے تو پھر امام الانبیاء محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا لایا گیا دین، اس کے مطابق کروائے گئے کام ہونے چاہیے۔ پھر اس کے بعد سورت کا آخر ہے دین حق ہر قسم کے شرک سے بالکل پاک ہے۔ آیت نمبر 161 سے لے کر 166 تک اس بات کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ جو شخص ایک نیکی کرے گا اس کے اجر جو ہے وہ دگنا ملے گا، 10 گنا ملے گا، جو بدی کرے گا اسے اس کی بدی کے برابر ہی سزا ملے گی۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے صحیح مسلک سیدنا ابراہیم والا ہے، جو تمہارے بھی متفق علیہ امام ہیں اور ہمارے بھی متفق علیہ امام ہیں۔ میری ہر اس قسم کی عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا وہ اللہ وحدہ، اللہ رب العالمین کے ساتھ ہے، اسی کے لیے ہے، اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے اس کا فرما بردار ہو جاؤں۔ اور پھر قل ان صلاتی و نسکی
ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ کہ تم کیا چاہتے ہو؟ رب العالمین سے تعلق توڑ کر غیر اللہ سے تم تعلق جوڑ لو۔ اس اختلافی مسئلے کا صحیح جواب تمہیں اپنے رب کے ہاں جا کر ہی ملے گا۔ اے نبی آپ یہ کہہ دیجئے کہ میری نماز، یہ میری قربانی، یہ میری عبادات، میرا اخلاص، میری زندگی اور موت تو رب العالمین کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کے بارے میں بتایا ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا۔ ذرا سوچ کر دیکھیں کہ دنیا کے اندر انسان ایک نیکی کرے گا، اللہ اس کا اجر اس کو 10 گنا دے گا، اور یہاں پر بس نہیں ہے، اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ مرضی کے مطابق اس کو جتنا مرضی بڑھا دے۔ اللہ کی رحمت کی عمومیت دیکھیے کہ نیکی پر 10 گنا اجر ہے، مگر برائی پر گناہ صرف 1 ہے۔ تو اصولی طور پر تو یہ کام برابر ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ مالک، وہ غفور ہے، وہ رحیم ہے، اپنے بندوں پر شفقت کو پسند کرتا ہے۔ اس یہاں سے کبھی ہم نے نہ کنارہ کیا، پر دل آزردہ کہ تو نے نہ ہمارا کیا۔ ہم نے تو تیری جہنم کی بہت تدبیر کی، مگر تیری رحمت نے یہ گوارا نہ کیا۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے اپنے بندوں پر یہ رحمت کی کہ 1 نیکی لے کر آؤ، میں تمہیں 10 نیکیاں دوں گا۔ اس کے باوجود جب انسان کا منہ جہنم کی طرف ہو جائے گا تو پھر اس کی بچت کسی طرح نہیں ہو پائے گی۔ آگے سورۃ الاعراف شروع ہو رہی ہے، اس کے اندر سورۃ اعراف مکہ کے اندر نازل ہوئی، اس کی 286 آیات ہیں اور 24 رکوع ہیں۔ اس سورت کا نام اعراف اس لیے رکھا گیا کہ اس کی آیت نمبر 46 کے اندر اور آیت نمبر 47 کے اندر اعراف اور اصحاب الاعراف کا تذکرہ آیا ہے، اور اس کے مضامین سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو زمانہ نزول ہے وہ تقریباً وہی ہے جو سورۃ انعام کا ہے، یعنی یہ آگے پیچھے ہی نازل ہوئی ہیں، اور یہ سورت اس سے پہلے ہی نازل ہوئی یا بعد میں نازل ہوئی سورۃ انعام کے، اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ قرآنی ترتیب کے اندر یہ سورت اعراف کے بعد میں آتی ہے، جسے ترکیب توقیفی کہا جاتا ہے۔ اس سورت کا مرکزی مضمون اللہ کے رسول کی رسالت کی طرف دعوت ہے، اور سابقہ جو سورہ انعام میں قریش مکہ کو اسلام کی دعوت دی گئی ہے، اس بنیاد پر اصل ملت ابراہیمی یہی ہے جس کی تلقین انہوں نے اپنی ذریت کو کی تھی کہ آپ لوگ جو ہو وہ دین قبول کر کے، اسلام قبول کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو غلامی کا توق ہے وہ اپنے گلوں کے اندر ڈال لینا۔ پھر اس کے بعد ہم جائزہ لیتے ہیں سورت کے اجمالی مضامین کا۔ سورت کے اجمالی مضامین کافی لمبے چوڑے اس سورت کے اندر بیان ہوئے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ اللہ کے رسول کو منکرین کی مخالفت اور ہدایت سے آپ کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ کی تبلیغ کی کوتاہی کا کوئی نتیجہ نہیں ہے کہ یہ لوگ ہدایت کی طرف نہیں آ رہے، بلکہ ان کی بدبختی کا نتیجہ ہے۔ نمبر 2، قریش کو عذاب کی دھمکی، اور اگر وہی کی اتباع نہیں کرو گے تو اچانک تمہیں پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ اس طرح پہلے ظالم پکڑے جاتے رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ تم پہلی بار پکڑے جاؤ گے اور پھر مان لینے کا فائدہ نہیں ہوگا جب اللہ کا عذاب آ گیا۔ اور اللہ کا عذاب جو ہے وہ کبھی بتلا کر نہیں آیا کرتا، اللہ کا عذاب کسی بھی وقت آ سکتا ہے، آیت نمبر 4 اور 5۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم کسی سے بے خبر نہیں رہتے ہیں،
حتیٰ کہ رسولوں اور ان کی قوم سے بھی سوال کیا جائے گا اور ان کے سامنے بھی وہ سب کچھ بیان کر دیں گے، اور ان کے اعمال کے وزن کے مطابق ہم ان کا سلوک کریں گے، اور وہ سلوک جنت اور جہنم کے بارے میں ہوگا۔ آیت نمبر 6 سے 9۔ شیطان کی چالیں قبول حق میں مانے ہیں، ان سے بچو، وہ تمہارا پیدائشی دشمن ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کا واقعہ سے استدلال اس کے اندر کیا گیا ہے، آیت نمبر 11 سے 25 تک۔ پھر اپنے آپ کو چھپانا، ستر پوشی کرنا، یہ انسان کی فطرت ہے۔ انسانی لباس کی دو خوبیاں ہونی چاہیے، ایک ستر پوشی اور دوسرا اس کے اندر خوبصورتی، اور سب سے بہتر جو لباس ہے وہ ہے تقوی۔ آیت نمبر 22 سے لے کر 26 تک یہ ان کا تذکرہ ہوا ہے۔ پھر آگے آیت نمبر 27 اور 28 میں جو لباس ستر نہ ڈھانپے یا جو مذہب فحاشی رکھتا ہو وہ خدائی مذہب نہیں ہو سکتا۔ پھر آگے آیت نمبر 32 میں دنیا اور آخرت میں اللہ کی نعمتوں کے اصل حقدار صرف اہل ایمان ہیں۔ آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جائز طریقے سے استعمال کرنے کا تذکرہ ہے، لیکن شرک اور بے حیائی اور افتراء علی اللہ کذب اور حق تلفی یہ چیزیں حرام ہیں، اور عذاب کی بجائے ڈھیل اس لیے دی جا رہی ہے کہ اللہ کی طرف سے ملنے والی مہلت ایک حد تک مقرر ہے، اور جب وہ مہلت پوری ہو جائے گی تو قطعاً دیر نہیں ہوگی۔ آیت نمبر 34۔ شیطان کے فتنوں سے امان کیسے ملے گی؟ یہ امان لینا چاہتے ہو تو اللہ کے رسول کی اطاعت میں آ جاؤ۔ آیت نمبر 35۔ کفر اور استکبار کا جو انجام ہے وہ جہنم ہے۔ آیت نمبر 36۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 39 کے اندر یوم حشر کے چند مناظر، اصحاب النار پر لعنت جیسے، اصحاب النار کی لعنت جو ان جیسے ہوں گے ان پر، اور اہل جنت کا سوال، اہل جنت جہنم سے، اصحاب الاعراف کی اہل جنت کو مبارکباد اور آگ والوں کو لعنت ملامت، اور اصحاب النار کا اہل جنت سے کچھ سامان اور کچھ کھانا پینا مانگنا، اور اہل جنت کا اعلان کہ آج اللہ کی نعمتیں کافروں پر حرام ہیں۔ اہل نار جب دوزخ کے باڑے میں اکٹھے ہوں گے تو ایک دوسرے پر لعنت کریں گے، اور پھر ایک دوسرے کے خلاف اللہ سے گواہیاں دیں گے، استغاثہ پیش کریں گے، اور اس کے باعث ہم اس انجام سے، کہ ہم ان لوگوں کے باعث اس انجام سے دوچار ہوئے ہیں۔ لہذا اللہ تو ہمیں عذاب نہ دے تو انہیں عذاب دے، انہیں دگنا عذاب دے۔ پھر اس کے بعد اہل ایمان کی، بلکہ کفار اور جھوٹے اور متکبر جو لوگ ہیں وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ آیت نمبر 40۔ اللہ تعالیٰ ایمان کی دنیا میں جو رنجشیں ہوتی ہیں اہل ایمان کی آپسی دنیا کے اندر، اللہ تعالیٰ ان کے سینوں سے اس غبار کو جنت میں داخل ہونے سے پہلے صاف کر دے گا۔ آیت نمبر 43۔ پھر آگے آیت نمبر 51 کے اندر منکرین کو، ان لوگوں نے جنہوں نے دنیا میں اللہ کی منادی کو فراموش کر دیا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ان کو بھی فراموش کر دیا جائے گا۔ منکرین آخرت کو اصل میں دھوکہ دنیا کی ظاہری شان و شوکت نے دیا ہے۔ آیت نمبر 51-52۔ قرآن مجید میں اس امت کے لیے قرآن مجید ایک منبع علم ہے، ہدایت اور رحمت کی روشنی ہے، اس کتاب کی قدر کرنی چاہیے۔ پھر توحید اور اتباع نبوت دونوں جہان میں باعث سعادت ہیں، جبکہ شرک جو ہے یہ خسارے کا سبب ہے۔ آیت نمبر 53۔ توحید کے دلائل جو خالق کے ہیں، وہ خالق وہی رب العالمین ہے، وہی احکم الحاکمین ہے۔ اللہ اپنی رحمت اور جلال میں سب کے لیے یکساں ہے۔ پھر آگے تضرع اور اخلاص اور دعا کے آداب، اس کے بارے میں آیت نمبر 55 میں بات کی گئی ہے۔ زمین پر اللہ تعالیٰ کی عبادت، توحید کے منکر اور خلافت الہیہ کے جو منکر لوگ ہیں یہ خلافت قائم کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ یہ فسادی ہیں۔ اور یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے لیے فساد، اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات جو بنائی ہے نا، یہ فساد کے لیے نہیں بنائی،
آیت نمبر 56۔ فساد کے نتیجے میں قومیں برباد ہو جاتی ہیں، کھیتیاں خشک ہو جاتی ہیں، سبزی اور شادابی بنجر ہو جاتی ہے، جس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ حرث اور نسل کی تباہی، اور آخرت میں یہ فسادی لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مارے جائیں گے اور اللہ کی جہنم کے اندر چلے جائیں گے۔ متکبر مالدانوں نے کمزور مومنوں کو ہمیشہ ایمان کا طعنہ دیا ہے اور اپنے کفر پر اترائے ہیں۔ آیت نمبر 75-76۔ پھر انبیاء اور ان کے غریب پیروکار، ان کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ لوگ ان کو طعنہ دیتے ہیں کہ بڑے تم نیک اور بڑے تم پاک باز بنے پھرتے ہو، پہلے تم ایسے کرتے تھے، ہم تمہیں تمہارے ملکوں سے نکال دیں گے۔ آیت نمبر 72 کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ پھر ماپ تول میں کمی کرنے والے، فساد فی الارض کرنے والے ہیں، 75 نمبر آیت میں اس کا تذکرہ ہے۔ تکالیف اور مصائب بعض دفعہ تو توبہ کے لیے مہلت ہوتی ہیں، کہ تکلیف اس لیے آتی ہے کہ انسان توبہ کر لے، اور توبہ کرنے والے سے عذاب روک لیا جاتا ہے، ان کو خوشحال بھی کر دیا جاتا ہے۔ آیت نمبر 94 اور 96 میں یہ بات بیان ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے لاپرواہی اور بے خبری کرنے والا مارا جاتا ہے۔ آیت نمبر 99۔ غلاموں کو ملک سے نہ نکلنے دینا، ان کو آزادی سے محروم رکھنا، یہ فرعونی سیاست کا حصہ ہے۔ آیت نمبر 127۔ کیا اقامت دین کی جدوجہد میں وسیلہ اور صبر یہ کیا ہے؟ یہ اقامت نماز ہے اور صبر ہے۔ آیت نمبر 127۔ کسی قوم کو اقتدار کا دیا جانا آزمائش کی خاطر ہوتا ہے۔ آیت نمبر 129۔ انسان کے اعمال اسی کے لیے سعادت ہیں یا اس کے لیے بدبختی کا باعث بنتے ہیں۔ آیت نمبر 131۔ اور بار بار کی عہد شکنی کا انجام تباہی اور ہلاکت ہوتا ہے، فرعون کے انجام سے عبرت حاصل کرو۔ آیت نمبر 136۔ خواہ نبی ہو یا کوئی اور ہو، ان ناسوتی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے یہاں پر استدلال کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 143۔ پھر بچھڑے کی تدوین جو سامری نے کی تھی، سیدنا ہارون نے نہیں کی۔ تورات والوں نے جو الزام تراشی کی ہے وہ جھوٹ ہے، فراڈ ہے۔ آیت نمبر 150۔ تقوی، زکوٰۃ کی ادائیگی اور ایمان سے اللہ کی رحمت کا استحقاق ہوتا ہے۔ آیت نمبر 156۔ نبی امی کی پیشن گوئیاں سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بھی کی ہیں، لہذا اہل کتاب کی نجات کا انحصار ان باتوں پر ایمان لانے میں ہے۔ آیت نمبر 157۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امی، جو نبی امی ہیں، ان کی پیشن گوئیوں کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد خواہشات کے پجاریوں کی مثال کتے جیسی ہے۔ 176۔ یہ گمراہ لوگ جہنم کے لیے پیدا ہوئے ہیں اور یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ 179۔ اور نفس واحدہ اور مرد اور عورت کے ملاپ سے اولاد کی تخلیق ہوتی ہے، اور یہ توحید ربانی کی دلیل ہے، یہ کسی اور کا کارنامہ نہیں ہے۔ 189۔ اور اللہ کے سوا سب جو معبود ہیں یہ باطل ہیں، اور یہ ان کی بے حیثیتی کی دلیل ہے۔ 192 میں اور 191 میں۔ پھر اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے سورت کے آخر میں 193 اور 194 میں یہ بتوں کی شکلیں اور ان کے اعضاء اور پھر ان کی نمائش اور دکھاوے، یہ سب کچھ لوگوں نے خود بنایا ہے۔ یہ لوگ تو اپنے چہرے سے مکھی نہیں ہٹا سکتے، اور پھر جہلاء کا طریقہ ہے، قرآن سنتے ہیں تو شور مچاتے ہیں، اہل ایمان اس کو خاموشی سے سنتے ہیں اور توجہ سے سنتے ہیں، اور اللہ کی رحمت کے حقدار ہوتے ہیں۔ آگے ہم انشاءاللہ سورت کے جو اجمالی مضامین کے بعد تفصیلی مضامین کا تجزیہ کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء الا قلیلا ما تذکرون وکم من قریۃ اہلکناها فجاءها بأسنا بیاتا او هم قائلون۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بتایا ہے کہ یہ کتاب
رسول برحق کی طرف اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اور مخالفین کے رویے سے آپ کے سینے میں تنگی نہ آنے پائے۔ آپ کا فرض ہے صرف ڈرانا، اور مؤمنین نے تو اس بات سے نصیحت حاصل کر لیں گے۔ اور پھر قرآن کے جو قرآن کے مخاطبین ہیں ان سے کہا جا رہا ہے کہ یہ منزل من اللہ ہے، اللہ کی تعلیمات کی پیروی کرو جو اللہ نے تعلیمات اتاری ہیں۔ اس سے پہلے بھی کتنی بستیاں مخالفت کی وجہ سے ناگہانی انداز میں عذاب کا شکار ہو گئیں، پھر ان کو اپنی غلطی کا احساس تو ہوا مگر وقت گزر چکا تھا۔ پھر اس کے بعد ابلیس لعین روز ازل سے اپنی یہ بنی نو آدم کا پھر اس کے بعد ابلیس کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ وہ روز اول سے ہی بنی آدم کا اور آدم علیہ السلام کا دشمن ہے۔ آیت نمبر 11 سے لے کر 25 تک پہلے تو قریش کو تنبیہ کی گئی کہ اس ملک میں جو عزت اور جو تکریم تمہیں حاصل ہے وہ ہماری ہی بخشی ہوئی ہے، زندگی بسر کرنے کے سارے اسباب اللہ نے تمہیں مہیا کیے ہوئے ہیں، لیکن شیطان تم پر حاوی ہے، وہ تمہیں ناشکری کی راہ پر اس نے لگایا ہوا ہے، اور تخلیق آدم اور سجود ملائکہ کے واقعے سے احکام الہی کی جو اتباع ہے وہ باعث فلاح اور باعث عزت ہونے پر اس کا استدلال کیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ ابلیس لعین یہ روز اول سے ہی دشمن اور بدخواہ ہے۔ اس سے پہلے اس نے سجدے سے انکار کیا تھا، پھر بنی آدم کو راستے سے گمراہ کر کے جہنم کا ایندھن بنانے کے لیے عزم کا اظہار کیا اس شیطان نے۔ پھر اس کے بعد سیدنا آدم علیہ السلام کو اور ان کی بیوی کو جھوٹی قسمیں کھلا کر اپنے خیر خواہ ہونے کا چکمہ دے کر انہیں شجر ممنوعہ چکھنے پر آمادہ کر دیا۔ جب سیدنا آدم سے غلطی ہو گئی، اپنی غلطی کا احساس ہوا، انہوں نے اپنے رب سے اپنی غلطی کی معافی مانگی، عاجزی اور انکساری کا اظہار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آیات اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو اس آیت کے ذریعے قبول کر لیا۔ وہ دعا کیا تھی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، سورۃ اعراف کی آیت نمبر 23 ہے۔ پھر آگے بے حجابی اور بے حیائی شیطان کی چال ہے، اس کے بارے میں تذکرہ کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 26 سے لے کر 30 تک 22 میں اللہ نے بتایا تھا کہ شیطان کی چالوں میں سے ایک خطرناک چال ہے انسان کو بے لباس کرنا۔ جیسے اس نے آدم علیہ السلام کو اس پھل کا درخت چکھایا اور آدم علیہ السلام کا لباس اتر گیا، شرمگاہ ظاہر ہو گئی اور وہ بیچارے پریشان ہوئے، درختوں کے پتوں کے ساتھ انہوں نے اپنے جسموں کو ڈھانپنا شروع کر دیا۔ تو اسی طرح دنیا میں لباس پہن کر بے پردہ ہونا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ با پردہ ہونا یہ جنتیوں کا راستہ ہے، اور بے پردہ ہونا یہ جہنمیوں کا راستہ ہے۔ پھر اتباع کتاب سے تمہیں لباس تقوی نصیب ہوگا، جبکہ معصیت سے وہ لباس چھین جائے گا۔ لباس میں دو خوبیوں کا ہونا ضروری ہے، یواری سوآتکم وریشا، جو تمہارے ننگے بدن کو ڈھانپ دے اور باعث آرائش جو کچھ بھی ہو اس کو چھپا لے۔ اور یہ جو برہنگی اور نیم برہنگی اس کا جو فلسفہ ہے، اس کی تبلیغ یورپ اور امریکہ میں ہو رہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی ہم تو نیچرل لباس میں گھومیں گے۔ نیچرل لباس کون سا ہے؟ ہماری کھال، اور ننگے ہو کر بازاروں کے اندر نکلتے ہیں، ریلیاں نکلتی ہیں۔ اللہ نے کہا ہے کہ تقوی کا لباس جو ہے یہ بہترین لباس ہے، اور یہ فحاشی، یہ گناہ کے کام، یہ فضول کے معاملات، یہ سب شیطان کی طرف سے ہے۔ اور اگر کفار یہ کہتے ہیں کہ ہمارے علاقوں کے اندر ایسا ہوتا تھا اور یہ ہوتا ہے، ہم اس طرح کا لباس نہیں اس طرح کا لباس پہنتے ہیں، تو ان کے علاقے کا اعتبار کیا جائے گا، لیکن اسلامی جو شرعی حدود ہیں اس سے وہ باہر عورت نہیں جائے گی۔
پھر اس کے بعد اللہ کا وعدہ سچا ہو رہا ہے، آیت نمبر 44 سے لے کر آیت نمبر 43 تک۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَكُمْ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُعَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ ایک منٹ رکیے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تذکرہ کیا ہے اصحاب الاعراف کا۔ اصحاب الاعراف سے مراد صالح علماء کا گروہ ہے۔ یہ جو لوگوں کے اندر مشہور ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہوں گی، یہ صحیح معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ پہلے ان کا جو تعارف قرآن نے کروایا ہے وہ اصحاب الاعراف ہر ایک کو چہروں سے پہچانتے ہوں گے۔ انہیں اصحاب الجنہ اور اصحاب النار دونوں کے احوال کا مشاہدہ کروایا جائے گا۔ اہل نار کو دیکھ کر وہ ملامت کریں گے اور اہل جنت کو وہ دیکھ کر مبارکباد دیں گے، اور یہ مشاہدہ ان کو جنت میں داخلے سے پہلے کروایا جائے گا تاکہ وہ اللہ کے وعدے کی سچائی کو ہر پہلو کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر جنت میں داخل ہوں، اور اہل جنت کے احوال دیکھنے اور ان کو مبارکباد دینے کے بعد وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، یہ اسلوب اپنانا کہ پہلے وہ جنت کی کامرانیوں کا مشاہدہ کریں گے، اس مشاہدے میں بالکل محو ہو جائیں گے، پھر انہیں ہر طرف سے اللہ کی نعمتوں کا ہن برستا نظر آئے گا، پھر اہل نار کی طرف ان کی توجہ کروائی جائے گی، ان پر نظر پڑتے ہی ان کی زبان سے بے تحاشا نکلے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور یہ دعا نکلے گی قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین۔ جس طرح اہل جنت کو دیکھ کر وَهُمْ يَطْعَمُونَ، اس کے الفاظ ان کی تواضع اور ان کی جو خوشی تھی اس پر عکس ہوتا ہے، اسی طرح سے اس دعا کے ذریعے ان کی کمال خشیت بیان ہوتی ہے، اور جہنم کی بھی سختی اور اس کی بھی ہولناکی بیان ہوتی ہے۔ اور اصحاب الاعراف کے لیے رجال کا لفظ استعمال ہوا ہے، یہ لفظ ایسا ہے کہ جب اس طرح سے آتا ہے جس طرح یہاں آیا ہے تو اس سے مراد ہوتی ہے نمایاں بندے، نمایاں اشخاص، جن لوگوں کا حال یہ بیان کیا جاتا ہے ان کی نیکیاں اتنی بھی نہیں ہوں گی کہ ان کی بدیوں پر بھاری آ سکیں، اور آخر میں ان کا ایک ایسا وصف ہوگا، بیان کیا جائے گا کہ جب ان کا ذکر اس لفظ سے، ان کا ذکر جو کیا گیا ہے وہ اس لیے کیا گیا ہے کہ ان کی نمایاں حیثیت کو دکھایا جا سکے، بتایا جا سکتے۔ اس کے علاوہ یہ لوگ اہل جنت اور اہل نار کو جس انداز میں مخاطب کریں گے، ان کو مخاطب کر کے جو باتیں فرمائیں گے، ان کے ساتھ جو اعزاز اور اکرام کا معاملہ مذکور قرآن کے اندر ہوا ہے وہ سب اس امر کے خلاف ہے کہ یہ ایک ایسا گروہ ہوگا جو اپنی نجات کے ابھی معلق ہوگا، یعنی وہ درمیان میں ہوگا، ان کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہو کے رہ گئی ہوں گی، ایسا نہیں ہے۔ ان کا وجود ہمارے نزدیک یہ ہے کہ یہ قول اپنی شہرت کے باوجود اثر نہیں رکھتا، صحیح قول ہمارے نزدیک دوسرا ہے، جو دنیا میں حق اور باطل کی کشمکش میں حق کے علمبردار یا خیر کے داعی اور منکر سے روکنے والے ہوں گے، جنہوں نے حق کی حمایت میں اہل باطل کے جو کچوکے تھے، جو اہل باطل کی تکلیفیں تھیں وہ بیان کی ہیں، وہ جو برداشت کی ہیں، اور مظلوموں کی حمایت کے لیے یہ سینہ سپر رہے ہوں گے، اپنی نمایاں کارکردگی اور اپنے قابل رشک کردار کی باعث انہیں بطور اعزاز، بطور اکرام اہل نار اور اہل جہنم کے جو انجام ہوں گے ان کا ملاحظہ کروایا جائے گا، اور بحیثیت مبصر یا مہمان خصوصی ان کو مدعو کیا جائے گا تاکہ وہ اس عزت افزائی کو محسوس کریں اللہ تعالیٰ نے ان کی نمایاں کارکردگی پر جو انہیں عزت دی ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 54 سے لے کر آیت نمبر 58 تک پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے اور حکم صرف اسی کے اختیار میں ہے۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین،
کہ تمام تر مخلوق کی پیدائش اس کے ہاتھ میں ہے، تمام تر مخلوق کو حکم دینا وہ اس کے لیے ہے، تو پھر اس حالت کے اندر تم ہوگے تو پھر کیا ہوا؟ پھر دعا کے لیے پکارنا بھی اس کو ہے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، پھر خفیہ پکارو یا اعلانیہ پکارو، انہ لا يحب المعتدین، وہ حد سے بڑھ جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ زمین میں اصلاح کے بعد فساد مت کرو، یہ قیامت آ کر رہنی ہے، موت کے بعد کی زندگی کا تم مشاہدہ اس کائنات میں مردہ کھیتوں میں زندگی کی بہار دیکھ کر اس کی شکل کے برابر کر رہے ہو۔ ذرا دیکھو کہ کائنات کا ذرا مشاہدہ تو کر کے دیکھو کہ جب اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ایک مردہ فصل کو تمہارے موجودگی میں، اللہ تعالیٰ تمہارے یہاں رہتے ہوئے ایک مردہ فصل کو زندہ کر دیتا ہے، اور تم لوگ یہ کیسے خیال کرتے ہو کہ قیامت کیوں نہیں آئے گی؟ اللہ تعالیٰ نے ہر پہلو سے اپنی آیات واضح کر دی ہیں۔ والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ والذی خبث لا یخرج الا نکدا، جو صاف ستھری زمینیں ہوتی ہیں نا، اس کی پیداوار تو اللہ کے حکم سے خوب نکلتی ہے، جو خراب ہوتی ہے اس کی پیداوار بڑی کم نکلتی ہے۔ اسی طرح ہم دلائل کو مختلف پیرائے میں بیان کرتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے جو قدر کرتا ہے۔ اس آیت سے معلوم کیا ہوتا ہے کہ سلیم فطرت جو لوگ ہوتے ہیں وہ سچائی کو ہمیشہ تسلیم کر لیتے ہیں، اور جو سچائیوں سے راہ فرار اختیار کرتے ہیں وہ ازلی قسم کے بد نصیب ہوتے ہیں، اور اہل فساد کے لیے تباہی ہی تباہی ہے۔ وہ دنیا کے اندر بھی تباہ و برباد ہوں گے، وہ آخرت کے اندر بھی تباہ و برباد ہوں گے۔ آیت نمبر 59 سے لے کر آیت نمبر 87 تک قریش سمیت تمام حاضرین اور غائب لوگ، منکرین اور مکذبین کو واضح تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسولوں کی تکذیب کے باعث ہلاک ہونے والی پہلی قوموں میں سے قوم نوح علیہ السلام، قوم ہود اور قوم صالح، قوم لوط اور قوم شعیب کے قصے اس بات کا تاریخی ثبوت ہیں۔ جو قوم فساد فی الارض کی مرتکب ہوتی ہے، جو اپنے انبیاء کی بات نہیں مانتی، جو اپنے رسولوں کی تکذیب کرتی ہے، جو اللہ رب العزت کا تقوی اختیار نہیں کرتی، جو اللہ کے احکامات کو نہیں مانتی، جو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے ڈرانے کے باوجود یہ خیال کرتا ہے اگر کہ ہم بچ جائیں گے تو پچھلی قوموں کے احوال کو دیکھ لو، اللہ کی بات کو نہ ماننے والے کبھی اس دنیا کے اندر بچے نہیں ہیں، ان کی اخیراً اللہ رب العزت کا پھر اختیار یہ آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی اس قوم کو، جس قوم نے اللہ کی اطاعت نہیں کی، اللہ کے رسول کی فرما برداری نہیں کی، اللہ نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے۔ جو قوم فساد فی الارض کی مرتکب ہوتی ہے، اپنے رسولوں کی دعوت اصلاح کی تکذیب کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے صفحہ ہستی سے مٹا دیا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے دنیا کے اندر پھر اس کی زندگی وہ باقی نہیں رہتی، اور اللہ تعالیٰ پھر ان کو دوسروں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں کے اندر قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔